مستقبل بہت تاریک ہوگا۔ اگر ہم تابناک مستقبل چاہتے ہیں تو امت مسلمہ کے لیے ہمارے اور آپ کی جو کوشش اور کاوش ہے وہ آج سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ایک پروگرام، ایک جلسہ، ایک تربیتی کیمپ سے نہیں ہونے والا، صرف ہفتہ اجتماع سے نہیں، ہمیں بہت ساری محنتیں کرنی ہے، ہر فیلڈ پر، ہر جگہ پر، ہر ماس پر کام کرتے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کا ایک پروگرام ہے، یہاں پر بہت سارے عنوان دیے گئے، بہت سارے، ہر کسی نے اپنا درد دل پیش کیا۔ کسی نے کہا اس حوالے سے بولا جائے تو بہتر ہے، اس حوالے سے بولا جائے تو بہتر ہے۔ اے اللہ کے بندوں، آج جو ہماری حالت ہے، ان حالات میں اگر روز ایسے جلسے ہوں، اتنے عناوین ہیں کہ اگر ہر عنوان پر گفتگو کی جائے، سالہ سال کم ہو جائے کہ مسلمانوں کو ہم کس طرف لے کے جائیں، کس بات کے حوالے سے سمجھائیں۔ اس لیے کہ آج کا جو دور ہے، اگر آج سے 20 سال پیچھے آپ چلے جائیں، آج سے 20 سال پچھلا دور، وہ دور آج سے بہت مختلف تھا، اور آنے والا جو دور ہے وہ آج سے مختلف ہوگا۔ ایک دور وہ تھا جس دور میں بچے جوان ہونے کے بعد بھی یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمارے ضعیف والد ہم سے جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، اور آج کا حال یہ کہ ایک ننھا بچہ بھی اپنے جوان والد کے حوالے سے ذہن رکھتا ہے کہ یہ دقیانوسی خیال کے ہیں، یہ پرانی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسا باپ ہے، اس کا مزاج کیسا ہے۔ اسی طریقے سے والدہ کے حوالے سے آپ لے لیں، یعنی کسی بھی معاملے میں ایک دور وہ تھا کہ جب اسکول اور مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کا اتنا ادب و احترام ہوتا، وہ کچھ بھی کہہ دیں، وہ طلبہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے، شاگرد ہوتے، وہ بات کو یوں مان لیتے۔ لیکن آج کا دور آپ دیکھیں، ہم نے اور ہمارے ساتھی جب پڑھتے تھے یا ہمارے پاس پڑھنے والے بچے، آپ بتائیے اگر وہ دور اگر آج آ جائے تو دارالعلوم میں کوئی نظر ہی نہیں آئے گا۔ اسکول میں، کالجز میں وہ ماحول نہ رہا، گھر میں وہ ماحول نہیں رہا، مدارس میں وہ ماحول نہیں رہا۔ پہلے کے پیر اور مرید کا جو ماحول تھا، آج کے دور میں وہ ماحول بھی نہیں رہا۔ پہلے جو دوستوں کا ماحول ہوتا تھا، آج دوست، آج سب سے زیادہ اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو کوئی اچھا دوستی کرتا ہے۔ اتحاد امت کے حوالے سے آپ دیکھیں، کسی بھی طریقے سے آپ جہاں جائیں گے وہاں سوائے کمی اور شر کے اور کچھ نہیں پائیں گے، خیر کہاں ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرے، اللہم آتنا خیر الدنیا و خیر الآخرہ وصرف عنا شر الدنیا و شر الآخرہ۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں میں خیر عطا فرمائے اور دونوں جہاں کے شر سے اللہ عز و جل ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج نہ بچوں پہ شفقت ہے، نہ بڑوں کا ادب ہے۔ ایک اسلام کے بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کہ ایک حدیث پاک اگر امت مسلمہ صرف اس حدیث پہ عمل کرے، دنیا کے بے شمار مسائل یوں ہی حل ہو جائیں گے۔ کیا تھا وہ؟ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے اور جو اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک ہی حدیث پاک، حضور نبی پاک علیہ السلام کا یہ قول اگر امت مسلمہ صرف اسے مان لے کہ ہمیں بڑوں کا ادب کرنا ہے اور ہر بڑا یہ مان لے کہ اپنے چھوٹوں پہ شفقت کرنا ہے، آپ بتائیے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ یہاں ہر کوئی کسی سے بڑا ہے یا تو کسی سے چھوٹا ہے۔ یہی دو بات پہ اگر عمل کر لیں تو ہمارے اور آپ کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ایک قول ہمارے آپ کے لیے وہ ہدایت کے مینار ہیں کہ اگر ہم ساروں کو نہ پڑھیں، اگر یہ قول پہ بھی عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت یافتگان میں بنا دے گا اور ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ دنیا میں بے شمار ایسے نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی ایک قول یا فعل پر عمل کر کے پوری زندگی گزار دیے اور وہ کامیابی و کامرانی سے یوں ہمکنار ہوئے کہ وہ دنیا کے پیشوا بنا دیے۔ لیکن ہمارے آپ کے یہاں پر اصل میں معاملہ یہ ہے، ہمارے یہاں بیانات بہت ہوتے ہیں،
بتایا بوجھ جاتا ہے، لیکن عملی طور پر جسے پریکٹیکل کہتے ہیں وہ چیز ہماری آپ کی زندگی میں نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں یہاں اتنے مسلمان ہیں، ایک بندہ یہاں پر نیاز لے کے آ جائے بانٹنے کے لیے، 300 لوگ ہیں، 200 بریانی آ جائے اور اعلان ہو جائے کہ 200 بریانی کا پوڑا آیا ہوا ہے، آپ تمام لوگ جو ہیں وہ لائن سے لگ کے اسے لے لیں۔ آپ بتائیے وہ 50 روپے والی بریانی کے لیے لوگ ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ تو اسلام نہیں ہے نا، اسلام نے یہ طریقہ نہیں سکھایا۔ اسلام نے کیا سکھایا؟ اسلام اتنا پیارا دین کہ جب جنگ کے میدان میں غازیان اور مجاہدین جنگ کرتے کرتے زخمی ہو جاتے اور ان کے اندر پھر طاقت نہ ہوتی، وہ اگر ایک طرف ہوتے اور صدا لگاتے پانی 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 کا، تو اگر یہ بھی پیاسے ہیں، میں بھی پیاسا ہوں، یہ بھی پیاسے ہیں، ان تک کوئی پانی لاتا، میری آواز سن کر یہ کہتے کہ انہیں پلاؤ، پھر یہ کہتے کہ انہیں پلاؤ۔ جب وہ واپس پہنچے تو تینوں کی شہادت ہو گئی۔ اور یہاں تو شہادت معاملہ نہیں، یہاں تو شہید کرنے والا معاملہ پیش آتا ہے۔ ہمارے مساجد کے اندر آپ دیکھو سبیل کا معاملہ، نیاز کا معاملہ، کچڑے، ساری چیزوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کیا ہما ہمی رہتی ہے، ایک دوسرے کو دھکا مارتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ کون سے قوم ہے۔ ہمیں تو یہ نہیں سکھایا گیا تھا۔ مسلمانوں پریکٹیکلی طور پر اپنی لائف کے اندر اسلام کو یوں رچا بسا لو کہ آپ قدم قدم پہ سوچو کہ ہمیں اسلام نے کیا دعوت دی، ہمیں اسلام نے کیا پیغام دیا۔ محقق مسائل جدیدہ سے ایک آدمی نے سوال کیا، آپ دیکھیں کتنا پیارا سوال اور جواب، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ ایک نے سوال کیا، حضور ہم ریلوے اسٹیشن پہنچے، ہمیں ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن کی طرف جانا ہے، لیکن اگر ہم ٹکٹ لینے جائیں گے جب تک ٹرین نکل جائے گی، تو کیا ہم بغیر ٹکٹ کے سفر کر سکتے ہیں؟ تو محقق مسائل مفتی نظام الدین صاحب نے جواب دیا، اللہ حضرت کو شفا دے، تندرستی دے، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت نے جواب دیا، اگر ایسی صورت میں آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، آپ بھساور سے بیٹھے جلگاؤں بغیر ٹکٹ کے آپ چلے جائیں، لیکن جلگاؤں اترنے کے بعد بھساور والی ٹکٹ لے کر ٹکٹ پاٹ کے پھینک دیں، یعنی ریلوے کو پیسہ دیں آپ، یعنی آپ گئے نا، سفر تو کیے، یعنی یہاں سے نہیں لے کر گئے لیکن وہاں جا کر تو لو، اتنے پیسہ آپ ریلوے ڈپارٹمنٹ کو دو، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ آپ بتائیں اتنی پیاری باتیں اور کون سکھا سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمان قوم دین اسلام کو مکمل پڑھ لے، سمجھ لے اور اس پہ عمل کرنے لگے، انشاءاللہ عز و جل ہم جس راہ سے جائیں گے لوگ وہاں کانٹے نہیں پھول بچھاتے نظر آئیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک مکمل دین کو نہ پڑھیں، نہ سمجھیں اور نہ سمجھانے کی کوشش کی۔ میں آپ کو جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ سناتا ہوں، شاید یہ واقعے کے ذریعے آپ کے سمجھ میں اسلام کتنا پیارا دین ہے۔ اسلام نے تو بدلے کے حوالے سے بھی کہا، قصاص کے حوالے سے بھی کہا، یہ ساری چیزیں جہاں جہاں جیسا ملک ہوگا، جیسا ماحول ہوگا، جیسی حکمرانیاں ہوگی، یہ ساری چیزوں کے حوالے سے اسلام نے مسلمانوں کو بہت اچھی طریقے سے بتا دیا کہ تمہیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور وہ خالص اسلامی دور تھا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلفاء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مسلمانوں کے درمیان اسلامی طرز پر انصاف کرتے، اور وہاں انصاف کا معاملہ ایسا تھا کہ کوئی بندہ یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دنیا جانتی ہے کہ عدل کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمر کے نام کی برکت سے بیت المقدس کو آزادی عطا فرمائے۔
اس لیے کہ وہ دور آپ کو یاد ہوگا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی کی برکت عطا فرمائے۔ ماحول کے اعتبار سے کچھ جملے ہم اور آپ کو دعائیہ ہی کہہ لینے چاہیے۔ بہرحال حضرت عمر کا دور ہے، دو لوگ، آپ لوگ ادھر توجہ دیں بھائی صاحب، بیٹھ جائیں آپ لوگ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آج بھی ہوتا ہے، ہمارے علماء ہیں، مبلغین ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، کبھی لوگ کچھ معاملات لے کر آ جاتے ہیں کہ حضرت یہ معاملہ ہے، آپ انصاف فرمائیے۔ آج جو انصاف کا معاملہ ہے آج کے دور میں، کبھی کبھار مجھے اور آپ کو بھی چہرہ دیکھنے کے بعد فیصلہ کرنے کے حوالے سے سوچنا پڑتا ہے کہ ہم فیصلہ کیا کریں۔ آج کا منصف بھی تذبذب کا شکار ہے کہ میں کیا کروں، اور آج آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے دنیا بھر کے اندر جہاں انصاف کی جگہ ہیں وہاں کس طریقے سے انصاف ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کیرلا کے ایک جج نے کورٹ کے اندر ایک معاملہ آیا چوری کا، اور ایک بندہ چرایا سب جانتے تھے لیکن اس کے حوالے سے گواہ نہیں تھے۔ تو اس وقت کیرلا کے جج نے کہا تھا، آج مجھے اسلام کا وہ قانون یاد آتا ہے کہ اگر شاید وہ قانون نافذ کر دیا جاتا تو آج یہ بندہ یہاں کھڑا نہیں رہتا۔ اسلام نے کہا جو مرد چوری کرے یا جو عورت چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اگر یہ نافذ ہو جاتا شاید دنیا کے اندر یہ چوری اور ڈکیتی کے معاملات نہیں، یہ قانون اسلام کا ہے۔ لیکن یہ تو اب لوگ کہیں گے کہ اتنی بڑی بات کہہ دی اسلام نے۔ اے اللہ کے بندوں، اگر ایک کے ساتھ ایسا ہوگا تو کروڑوں کے گھر ڈکیتی والے سے بچ جائے گا، ہوگا ایک پر۔ آپ دیکھیں جہاں پر آج بھی اسلامی طرز کا قانون ہے وہاں جرائم کیوں نہیں ہوتے؟ جرائم اس لیے نہیں ہوتے کہ اگر جرم کریں گے تو سزا سخت پائے گا۔ حضرت عمر کا دور ہے، ایک شخص ایک دوسرے شخص کو لے آیا، کہا یا امیر المومنین، یہ شخص میرے باپ کا قاتل ہے، یہ شخص میرے باپ کا قاتل ہے۔ اور وہ دور تھا کہ قتل کا بدلہ قتل، جان کا بدلہ جان۔ تو کہا کہ اب یہ میرے والد کا قاتل ہے، اس نے میرے والد صاحب کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا جس کی وجہ سے میرے والد دنیا سے چل بسے، اب یہ قاتل قرار پایا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اسلام تو فیصلہ کر دیا ہے، اگر اس نے قتل کیا ہے تو اس کا قتل کیا جائے گا، لیکن چونکہ فوری طور پر قتل نہیں ہوگا، سارے معاملات جانے جائیں گے، سارے معاملات کو سامنے رکھا چیت ہوگی، اور جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس بندے نے قتل کیا تب جا کر پھر اس پر وہی قانون لاگو ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ حضور یہ سارے معاملات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً ان کے والد کا میرے ہاتھ سے قتل ہوا ہے، لیکن جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے ہو گیا لیکن قتل تو ہوا ہے۔ کہا اب یہ لوگ بدلہ چاہتے ہیں، تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس بندے نے کہا یا امیر المومنین، میں اس چیز کے لیے راضی ہوں کہ مجھے قتل کر دیا جائے، لیکن چونکہ میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، اور سوائے میرے ان تک پہنچانا وہ ذمہ داریاں، یہ ساری چیزیں مجھے آپ کر لینے تو 1 ہفتے کا میں وقت مانگتا ہوں، 1 ہفتے کے بعد آپ عدالت لگائیے، میں آ جاؤں گا۔ آپ ایک بات بتائیے، جس بندے کو آپ جانتے نہ ہوں تو اسے آپ کیسے رخصتی دے دیں گے کہ 1 ہفتے کے بعد آ جائے؟ حضرت عمر نے کہا اے شخص تو جا سکتا ہے، لیکن کوئی بندہ تیری ضمانت لے لے۔ آپ ہی دانش کہیں کہ مجھے آپ 1 ہفتے کی مہلت دو، وہ کہیں گے سید صادق کہہ رہے ہیں کہ میں ضمانت، میری ضمانت۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ان کی ضمانت، اگر یہ نہ آئے تو سزا۔ جو ضامن رہا اس نے کہا اگر تو 1 ہفتے کے لیے جانا چاہتا ہے، سارے ضعیف صحابی، بزرگ صحابی جو اپنے پوری قوت کو جمع کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا امیر المومنین، اس بندے کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر کہتے ہیں یا ابو ذر غفاری، تم میرے نبی کے چہیتے صحابی، تم عمر
تم ضامن رہو گے تو سزا تمہیں دینی پڑے گی. میرا دل تو نہیں چاہے گا، لیکن انصاف اسلام کا یہی کہتا ہے کہ جو ضامن ہوگا وہ سزا پائے گا اگر وہ مقتول جو جس نے قتل کیا قاتل نہ آئے تھے. حضرت ابو ذر غفاری نے کہا مجھے منظور ہے. اب اس بندے کو 1 ہفتے کی چھٹی مل گئی. اب آپ بتائیے ایسا بھی کوئی جانے والا واپس آتا ہے؟ آج کا دور تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، کسی سے 1 مرتبہ جان چھوٹ جائے، دوسری ملاقات کے لیے وہ سامنے والا تڑپ بھی جائے تو ملاقات نہیں ہو پاتی. آج کے دور میں وہ دور کا ایسا تھا کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر کسی اور سرحد پہ نکل جاتا تو پتہ بھی نہیں چلتا، کوئی لوکیشن بھی نہیں، ٹریک بھی نہیں کر سکتا، معلوم بھی نہیں ہو سکتا. 1 ہفتے کے بعد پھر سے لوگ جمع ہو گئے، صدائیں ہونے لگی کہ جس نے قتل کیا تھا آج اسے سزائے موت ہوگی. اگر وہ نہ آیا ضامن کو سزائے موت ہوگی، اور ضامن ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی. سارے لوگ جمع ہو گئے. حضرت ابو ذر غفاری بھی ایسا نہیں کہ وہ بھی سرحد چھوڑ کر نکل گئے کہ میں مدینے کے باہر نکل جاؤں، وہ بھی آ کر بیٹھے ہیں. اور وہ 2 جوان جن کے والد کا قتل ہوا تھا وہ بھی آ کر بیٹھے، سارے جمع ہیں. انتظار اس جوان کا ہے، وہ جوان آ جائے. آخر کار وہ جوان بھی پہنچ گئے، وہ جوان بھی پہنچ گئے. آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے زمانے میں لوگ نہیں پہنچ پاتے، کئی فون کرنے کے بعد لوگ نہیں پہنچ پاتے، ہاتھ پیر جوڑنے کے بعد لوگ نہیں پہنچ پاتے، آج مفت میں نیکی کمانے کے لیے لوگ نہیں پہنچ پاتے. وہ اسلام کا کتنا پیارا نظام تھا کہ مسلمان اپنے جان کو پیش کرنے کے لیے پہنچ رہا ہے. وہ پورے یقین کے ساتھ پہنچ رہا ہے کہ مجھے جان دینی ہے، میں جان دینے کے لیے پہنچ رہا ہوں. اور گھر میں بیوی سے کہہ کے آ رہا ہے یہ میری تیری آخری ملاقات ہے، بچوں کو چوم کر آ رہا ہے یہ میری تیری آخری ملاقات ہے. اور وہی قربانیاں کسی نہ کسی جگہ پر آج بھی مسلمان دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی انہیں فرشتوں کے ذریعے مدد عطا فرمائے، غیبی مخلوق کے ذریعے مدد عطا فرمائے. اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے، کامیابی و کامیابی عطا فرمائے. اتنی دعائیں کیجئے دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فاتح بنائے، اللہ انہیں فتح نصیب فرمائے، کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمائے. اس لیے کہ مسلم قوم وہ ہے جو زندگی سے زیادہ آخرت کو ترجیح دیتی. ہمارے یہاں زندگی کچھ نہیں ہے. کچھ لوگ ڈرا بھی دیتے ہیں نا، مار ڈالے جاؤ گے. دنیا میں آیا ہی آدمی مرنے کے لیے، جینے کے لیے کون آیا؟ جینے کے لیے تو ہم آئے نہیں، مرنا تو ہے ہی، آئے مرنے کے لیے. لیکن ایک بات سب یاد رکھیں، ہم جیئیں گے تو بھی رب کے لیے، مریں گے تو بھی رب کے لیے. جب اس نے چاہا ہم پیدا ہو گئے، اور جب وہ چاہے گا تب مریں گے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد. سبحان اللہ سبحان. اس کی چاہت کے بغیر نہ زندگی ہے نہ موت ہے. ہماری زندگی کا مالک بھی وہی ہے، ہماری کیا پوری کائنات کا. ایک مچھر کی زندگی کا بھی مالک وہی ہے. کوئی مچھر بھی اس وقت نہیں مرے گا جب تک وہ نہ چاہے. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، لوگ جمع ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جوان سے پوچھا، اے جوان یہاں پر تیرا کوئی جاننے والا نہیں، تیرا کوئی پہچاننے والا نہیں، تو ایک غیر آبادی میں رہتا ہے. اگر تو آج نہ بھی آتا تو تیرا کیا جاتا؟ غور سے سن. اگر تو آج نہ آتا تیرا کیا چلا جاتا؟ اگر نہ آتا تو بچ بھی جاتا تھا. تو موت کے حوالے اپنے آپ کو کرنے کے لیے آ گیا. اس نے کہا، یا امیر المومنین، میں نہ آتا، میں بچ جاتا، وعدہ مر جاتا، میری زندگی بچ جاتی. مسلمانوں کے اندر جو وعدہ وفائی ہے، وعدے کی موت ہو جاتی،
پھر اس وعدے کو کوئی وفا نہ کرتا، میں اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے اور وعدے کو بچانے کے لیے آیا ہوں، میں نے وعدے کو بچانا۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر المومنین حضرت ابو ذر غفاری کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں، یا ابو ذر غفاری، تم نے اس کی ضمانت کیوں لی؟ اگر تم اس کی ضمانت نہ لیتے تو تمہارے لیے آج کا جو دن تھا، اگر یہ نہ آتا تو تمہارے ساتھ جو معاملے کا جو احساسات تھے وہ تو تمہارے ساتھ نہ ہوتے، تم بغیر جانے پہچانے اس کی ضمانت کیوں لی؟ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، یا امیر المومنین، قرآن نے کہا مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، میں نے ان سے اخوت کا جو قرآن نے ہمیں ایک پیغام دیا کہ ہم آپس میں بھائی ہیں، میں انہیں جانتا پہچانتا نہیں ہوں، ایک ایمانی رشتے سے میں نے انہیں اپنا بھائی مانا اور ان کے لیے میں ضامن بن گیا، تاکہ اگر یہ نہ آئے تو مجھے موت ہو جائے لیکن مسلمان کی اخوت بچ جائے۔ مسلمانوں میں جو بھائی چارہ ہے وہ بھائی چارے کو بچانے کے لیے میں اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوا۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، وہ دو جوان جن کے والد کو قتل کیا گیا تھا وہ کہتے، یا امیر المومنین، ہم نے اس جوان کو معاف کر دیا، سبحان اللہ، سبحان ہم نے اس جوان کو معاف کر دیا، ہم نے اسے معاف کر دیا۔ اب آپ دیکھیں ایک ہفتے تک جو معاملہ چلا، حضرت امیر المومنین نے پوچھا، اے جوانوں، اگر معاف ہی کرنا تھا یہ سارے معاملات کیوں ہوئے؟ ایک ہفتہ لگ گئے ان ساری چیزوں میں، اور اخیر تم یہ تو بتاؤ کہ تم نے معاف کیوں کر دیا؟ تو وہ دو جوانوں نے کہا، یا امیر المومنین، یہ جوان وعدے کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، ابو ذر غفاری مسلمانوں کے بھائی چارے کو بچانے، اپنے آپ کو موت کے حوالے کو کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں آج یہ جوان بھی بچ جائے اور مسلمانوں میں معافی کا معاملہ بھی باقی ہے۔ یعنی ایک معافی تلافی کا جو معاملہ ہے مسلمانوں میں، اسے بھی برقرار رکھا جائے۔ تو اے مسلمان، اتنا پیارا انداز، اتنا پیارا طریقہ کار آپ کو اور کہاں ملے گا؟ کون بتائے گا؟ آج کے دور کے اندر ہمیں اور آپ سب کو یہ واقعے سے بہت ساری چیزوں کا سبق ملتا ہے، بہت ساری چیزوں کا سبق ملتا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ایسے ایک نہیں، کئی سارے واقعات آپ علماء سے سنے بھی ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے یہ واقعہ بھی آپ نے پہلے کسی سے سنا ہوا ہو سکتا ہے یہ واقعہ سنا ہوا ہو۔ تو ان ساری چیزوں کو سننے کے بعد ابھی آپ دیکھیں معافی تلافی کا معاملہ، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ یہاں پر آپ سب نے کہا سبحان اللہ، اور سے سنیے گا، ابھی آپ یہاں سے پروگرام ختم ہو کے جا رہے ہیں، آپ بائک میں ہیں، سامنے سے ایک بائک والا غلطی سے آ گیا اور آپ کو ٹکر مارتے مارتے جو ہے وہ بچ گیا، تو آپ فوراً، اسلام نے ہمیں معاف کرنا سکھایا۔ اس کی غلطی وہ سامنے والے کی، مسکرا کر اسے دیکھے اور کہے بھائی صاحب سنبھال کے چلائیے، دیکھ کر چلائیے، اپنی جان کی حفاظت کیجیے۔ اور سامنے والا کون ہو؟ مسلمانوں ضروری نہیں، وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ، کوئی بھی ہو، وہ مہاراشٹرین ہو، گجراتی ہو، ملباری ہو، کوئی بھی ہو، آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ کس نسل کا ہے، کس رنگ کا ہے، کہاں کا ہے، اس کی زبان کیا ہے، وہ انسان ہے۔ آپ کہتے کہ معاف کر دو بھائی، اپنے آپ کو سنبھالو۔ میں آپ کو بتاؤں یہ مسلمانوں کا طریقہ کار جو معافی تلافی کا ہر قوم کے ساتھ ہے، اگر ہم یہ پیش کریں گے ان کے دل کے اندر بھی اللہ ہماری محبتیں پیدا کرے گا، اور یہ محبت رب تبارک و تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو آج کے اس دور میں اور بالخصوص آج کے اس جلسے میں وعدہ، معافی اور لوگوں کے ساتھ اخوت، بھائی چارہ، محبت، پیار کا جو معاملہ ہے، اس معاملے کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور آج قوم مسلم، آپ دنیا کے اندر کہیں پر بھی چلے جائیں،
اپنے ملک میں بھی آپ دیکھیں، میں کہتا ہوں آپ 10-20 والدین سے ملیں اور والدین سے اپنے اولاد کے حوالے سے بات چیت کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت سب سے زیادہ اولاد والدین کے نافرمان نظر آئے تقریباً جگہوں پر۔ نافرمانیوں کا حال یہ ہے، اور ایسا نہیں ہے یہ نافرمانیاں جو اولاد کر رہی ہے اس میں صرف انہی کا قصور ہے، والدین کا بھی بڑا قصور۔ اسلام نے ایک تربیت دیا تھا نا، اسلام نے ایک چیز بتایا تھا، بچے کی پیدائش کے بعد آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جب تک بچہ جوان ہوتا ہے ہم کچھ نہیں کرتے، جو زمانہ اسے سدھارنے سنوارنے کا رہتا ہے کچھ نہیں کرتے، اور جب وہ بگڑنے لگتا ہے تو پھر سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر حال یہ ہوتا ہے کہ وہ والدین سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اس وقت پریکٹیکلی طور پر ہر ماں باپ پیدائش سے ہی بچوں کی تربیت میں اپنے وقت کو لگائیں، اور اسلام نے جو طرز تعلیم دیا، جو طور طریقہ بتایا کہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے تم تربیت دو گے، اس انداز سے اگر آپ نے تربیت کی تو یقین جانیے آپ کے بچوں کے اندر جو انقلاب پیدا ہوگا وہ ایک مختلف ہوگا۔ میں اگر آپ کو کیرلا کی مثال دوں، ہمارے یہاں پر آپ دیکھیں، آپ کے یہاں پر 1 سے لے کر 10ویں تک اسکول میں کلاس چلتے ہیں، آپ کے یہاں مدرسے میں کوئی یہ نظام ہے؟ ہمارے کیرلا میں 1 سے لے کر 10 تک مدرسے کا نظام ہے۔ جیسے اسکول میں 5, 6, 7 سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، ہمارے یہاں مدارس میں بھی 7, 8 سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں۔ جیسے آپ ہمارے یہاں پر اسکولوں میں سال میں 3 ایگزام ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پر بھی بورڈ کا مدرسے کا 3 ایگزام ہوتا ہے، باقاعدہ بورڈ کا ایگزام ہوتا ہے، اور اس میں یہ ساری چیزیں علم تجوید، اخلاق اور اس کے علاوہ جو ہے سیرت، یہ ساری چیزیں وہاں پر پڑھائی جاتی ہیں، باقاعدہ اس کا ایگزام ہوتا ہے۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بچہ جب 10 سال مدرسہ پڑھتا ہے، وہ مدرسہ پڑھنے والا بچہ والدین کا غدار نہیں، والدین کا وفادار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو اپنے بچوں کو کتنا پڑھاتے ہیں، یسرنا القرآن لے کر جا، نورانی قاعدہ لے کر جا، اور نورانی قاعدہ پڑھ گیا تو یسرنا وہ پھٹا، مدنی قاعدہ ختم ہوا، برکاتی قاعدہ ختم ہوا، چشتی ہوا تو سہروردی قاعدہ، نقش بندی قاعدہ، یہ سارے قاعدے لے کر جو ہے نا بے قاعدے کی زندگی گزاری رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں ایک کوئی ترتیب نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنے ان ننھے بچوں کے لیے ایک ترتیب نہیں بنائیں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسلامی تعلیمی بورڈ آف انڈیا کا ہمارے پاس، اور اس وقت سنی دعوت اسلامی کا بھی ایک بہترین سلیبس لوگوں کے سامنے اسلامیات کے نام پر موجود ہے۔ کوشش کریں اہل سنت میں اگر یہ مزاج بن جائے کہ ہم کو سلیبس کے اعتبار سے لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں پر ماحول کیا ہے دیکھیے، یہاں پہ ننھے بچے بھی بیٹھے ہوئے، جوان بھی، بزرگ بھی ہیں۔ ہمارے یہاں پر جو نشستیں ہوتی ہیں، جو بچوں کی نشست ہے اس میں جوان اور بزرگ نہیں رہتے، جو جوانوں کی نشست ہے اس میں بچے اور بزرگ نہیں رہتے، اور جو بزرگوں کی نشست ہے اس میں جوان اور بچے نہیں رہتے۔ سب کے لیے ایک الگ نشست ہے، اور اس کے لیے نام بھی ہے۔ چھوٹے بچوں کی جو تنظیم ہے SBS، جو جوانوں کی ہے SSF، جو بوڑھوں کی ہے SYS۔ ابھی آپ کو حیرت ہوگی، میں کسی زمانے میں SSF کا ممبر تھا، SYS کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بوڑھے ہو گئے، اور ترتیب بھی جو ہے نا SSF میں جو ترتیب ہے 23 سال آدمی اس میں کام کرتا۔ شیخ صاحب کا جو نظریہ تھا وہاں پر 23 سال، تو 23 سال کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی دعوتی زندگی 23 سال۔ یعنی یہ جو ترتیب ہے، جب تک ہم اپنی زندگی میں ترتیب، آپ بیانات 1000 کرا لیں میرے بھائی، آپ پروگرامات لاکھوں کرا دیں، جلسے جلوس کرا لیں، آپ یہ پھول ہار شال کھانا پینا مانڈے جتنا چاہے کرا لیں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نیکی ضرور ملے گی،
آخرت کے لیے کچھ توشہ ضرور ہو جائے گا، لیکن قوم کی بلائی یہ ہے کہ آپ پورا ایک نظام بنائیں، آپ ایک لائے عمل تیار کریں۔ ان بچوں کی زندگی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ان جوانوں کو کیا کرنا ہے، ان بزرگوں کو کیا کرنا ہے۔ جو بچے والدین کے وفادار نہیں ہیں انہیں وفادار کیسے بنایا جائے، جو گھر سے دور رہتے ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے، جو ہماری ماں اور بہنیں بے راہروی کے شکار ہیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اور اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے ہے وہ ہے نشہ۔ کیا ہے؟ نشہ۔ پچھلے سال 12 ربیع الاول شریف سے 2 دن قبل میرے ایک دوست نے مجھے فون کیا، حضرت آپ کہاں پر ہیں؟ میں نے کہا گھر۔ جمعرات کا دن تھا اور اتوار کے دن کچھ میلاد النبی کا معاملہ تھا، تو میں گھر پہ تھا، مجھے اس نے فون کیا، میں وہاں سے ساتھ میں آیا۔ تو میرے پاس میری بہن کی گاڑی تھی، کار۔ میں گاڑی جو ہے اسٹارٹ کیا اور امن نیر کے ایک ساتھی ہمارے ایمار، کچھ لوگ جانتے ہوں گے ایمار کہتے تھے، نام نہیں کہتے، میں ان سے بات کرتے کرتے گاڑی میں سفر کر رہا تھا۔ میں کرناٹک اور کیرلا کرناٹک بارڈر کے پاس پہنچا تو میں نے گاڑی ایک سائیڈ میں لگا دی کہ وہ آئے گا اپنی گاڑی لے کر میرے ساتھ نکل جائے۔ جیسے ہی میری گاڑی میں نے ایک جگہ لگائی تو میری گاڑی کے چاروں طرف پولیس والے آئے اور اس نے کہا کہ دروازہ کھولو۔ میں نے کھولا، پھر باہر اترا تو میں نے اپنی چابی لے کے جیب میں رکھا، میں نے باہر اترا تو انہوں نے کہا گاڑی ڈکی کھولو، یہ ساری چیزیں میں نے کھولا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کی گاڑی کوئی بھی رکا ہے تو آپ گاڑی میں بیٹھ کر ڈکی نہ کھولیے، آپ اتر کے اپنے ہاتھ سے ڈکی کھولیے گا، کوئی بھی روکے، اس چیز کو یاد رکھیں۔ خود اتریں، اپنی ڈکی کھولیں، چیک کرائیں، دیکھ لیں، اس لیے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، ہر کوئی برا نہیں ہے، لیکن ہر اچھے لباس میں کچھ برے ضرور ہیں۔ ہر کوئی برا نہیں ہے لیکن ہر خیر کے لباس میں کچھ شر ضرور چھپے ہوئے ہیں، اور ایسے شریروں سے بچنے کے لیے حکمت ضروری ہے۔ میں نے خود گاڑی سے اترا، کھولا، ساری چیزیں اس نے دیکھا، بند کر دیا۔ میں نے پولیس سے پوچھا، سر എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞത്? മലയാളം में पूछा मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं केरला की ज़बान मलयालम भी बोल लेता हूँ, कर्नाटक की ज़बान कन्नड़ा भी बोल लेता हूँ, और वहाँ की एक लोकल भाषा है जो गैर मुस्लिमों की यानी हिंदुओं की ज़बान तुलु है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं वो भी बोल लेता हूँ। सुभान अल्लाह। तीनों ज़बान जो है मैं वो लोकल हूँ तो बोल लेता हूँ। मैंने मलयालम से मैं उनसे पूछा, ഇതെന്ത് കാര്യങ്ങളാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ നിങ്ങളിവിടെ നിപ്പിച്ചത്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? तो पुलिस वाले ने कहा कि हमें एक इंफॉर्मेशन ये मिली कि आपकी गाड़ी में कुछ नशे की चीज़ें। अब ये कुछ बदअकीदा लोग जो हैं उनकी चालें हमेशा रहती है, अल्लाह खैर फरमाए, उन्हें हिदायत नसीब करे। तो मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब पर सर्च करके फौरन मेरी एक तकरीब तो नशे के खिलाफ मैंने हमारे इलाके में किया। मैंने पुलिस वाले को पूछा, मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से कहा, अगर आप नशे के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं मैं आपका साथ देता हूं, मेरे साथ 250 नौजवानों की टीम है, आप बताइए हमें कहां पे आना है, हम आपके साथ काम करेंगे। सुभान अल्लाह। और फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि परसों इतवार को ईद मिलादुन नबी है, तो हम मिलादुन नबी के मौके पर कहीं ना कहीं कुछ लेकर जाते हैं। उस दिन मैंने क्या किया, तकरीबन वहाँ जितने पुलिस वाले थे सबके लिए दावत का एक एहतमाम किया और पूरा खाना लेकर हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे। और पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने एक महफिल की और जिसमें 10 मिनट मैंने नशे के खिलाफ गया। तो फिर उनके जहन में वो फिर बंदा आकर कहता है हमें वो अभी भी कहीं मिलता है तो माफी मांगता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्यारे लोग, जब तक हमें सही से पहचानेंगे नहीं तब तक कदर नहीं करेंगे। पहचान अपनी आप बनाइए कि आप इसके खिलाफ काम करते हैं। नशे के खिलाफ मुसलमान आज से नहीं है, 1450 साल से है। नबी के जमाने से
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری دور سے مسلمان نشے کے خلاف ہیں اور قیامت تک نشے کے خلاف رہیں گے. سبحان اللہ. اور ہم دنیا میں وہ تمام لوگوں سے بھی جو لائسنس کے ساتھ نشہ بیچتے ہیں ہم ان سے بھی اتفاق نہیں رکھتے. جو لوگ کہتے ہیں نا ہم لیگلی کرتے ہیں، ہم لیگلی نشے کے بھی خلاف ہیں، انلیگل نشے کے بھی خلاف ہیں. ہم مسلمانوں کے نشہ کرنے کے بھی خلاف ہیں، ہندوؤں کے نشہ کرنے کے بھی خلاف ہیں. اگر کوئی ہندو بھائی شراب پی کے کسی جگہ گرا رہتا ہے ہمارے دل کو وہی درد محسوس ہوتا ہے جو کسی مسلمان بھائی کے گرنے پر ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہم انسانیت دوست لوگ ہیں، ہم انسانیت دشمن لوگ نہیں. اگر مسلمانوں کی انسانیت کو پہچانا جائے تو لوگ انسانوں سے ہم سے زیادہ محبت ضرور کریں گے. کیوں کریں گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نشے کی بات تو بہت دور کی ہے. ہمارے صوفیہ دوائی بھی اس لیے نہیں دیتے کہ اس میں کچھ نشہ ہو. نشے سے بچنے کے لیے ہمارے صوفیہ کے اندر یعنی وہ بیماری تو قبول کرتے تھے، بیماری کو دور کرنے کے لیے وہ دوا بھی استعمال نہیں کرتے تھے. احتیاط اگر کسی میں ہے تو وہ اسلام میں ہے، اور اگر اسلام ہی کا ماننے والا جوان نشہ کرے گا تو یہ کتنی بری بات ہے. لیکن تقریر سے لوگوں کو سمجھا کر ہم نشے سے بچنا پڑے گا. اور کونسلنگ جو ہے میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کے یہاں نشہ کرنے والے کچھ جوان ہیں، اگر آپ انہیں کہیں بھیجنا چاہتے ہیں اس کے لیے انتظام کیا جائے گا. باقاعدہ کچھ دن ان کی تربیت ہوگی اور جہاں پر رہ کر 3 ماہ کے اندر انشاءاللہ وہ شراب سے نفرت کرنے لگتا ہے. اور یہ اسلامک سینٹرز بھی الحمدللہ مسلمانوں نے بنائے ہیں. مسلمانوں نے اس کے لیے بھی کوششیں کی ہوئی ہے کہ مسلمان قوم کوئی نہیں. میں کہتا ہوں اگر کوئی غیر مسلم بھی اگر شراب کا عادی ہے، اگر وہ ہمارا ہندو بھائی چاہتا ہے کہ اس کو نشہ ختم کر دیا جائے، ہم مذہب کی بات نہ کر کے اسے نشہ سے ہم نجات دلا دیں. ہم اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ تو اسلام قبول کر، تو ہندو ہے ہندو ہی رہو لیکن نشہ تو مت کر. تو عیسائی ہے عیسائی رہو، نشہ تو مت کر. تو فارسی ہے فارسی رہو، نشہ مت کر. اس کے نشے کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک محفل کو ہم سب کچھ سمجھ کر آج ختم نہ کریں. اس کے حوالے سے جتنے بھی دانشوران ہیں، علماء ہیں اور مسلمان قوم کے ساتھ اپنی آبادی کی فکر کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ہوں اور کہیں پر بھی رہتے ہوں، ان سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ ان لوگوں کو ہم نشے سے بچا کیسے سکتے ہیں. ہم لوگوں کو اس طریقے سے اگر کوشش کریں گے تو میں آپ سے کہتا ہوں ہمارے ملک کے اندر وہ ماحول پیدا ہوگا کہ یقیناً ہم ایک دوسرے سے اسی طریقے سے محبت کرنے لگ جائیں گے جو آج سے 40-50 سال پہلے محبت کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ سے جو کہنا چاہتا ہوں، اسلام پڑھو، اسلام پڑھاؤ، اسلام سمجھو، اسلام سمجھاؤ. اسلام پڑھو، اسلام پڑھاؤ، اسلام سمجھو، اسلام سمجھاؤ. اچھا، یہ اسلام کے اندر آپ دیکھیں جو حرام یعنی گناہ کبیرہ والے اعمال ہیں. دیکھیے میں نے کہا نا ہمارے یہاں پر بچے جوانوں کی محفل، بزرگوں کی محفل ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جو گناہ کبیرہ ہیں، اگر کھل کر اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو آج جوانوں کا ذہن وہاں پر بھی منتشر ہوتا ہے. اس لیے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا ذکر بھی پردے کے ذریعے ہی کیا جائے. ایک گناہ وہ ہے جو حرام کاری جسے ہم کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد اسلام نے کیا کہا؟ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نیک عمل ہے وہ، اس کے بعد بھی غسل فرض ہے. اگر حرام کیا تب بھی غسل فرض ہے.
اچھا اسلام نے غسل فرض کیوں رکھا؟ غسل فرض کیوں رکھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ سے جب سوال ہوا کہ آپ قیاس بہت کرتے ہیں، تو امام اعظم نے کیا کہا کہ اگر میں قیاس سے کام لیتا تو استنجا کرنے کے بعد غسل فرض کر دیتا، اور دوسری جو رطوبت نکلتی ہے اس کے بعد کہتا کہ صرف وضو کر لو، لیکن میں نے شہوت کے ساتھ نکلنے والے رطوبت کے بعد غسل اور پیشاب کے بعد میں نے وضو ہی کہا ہے، میں نے یہاں پر قیاس نہیں کیا ہے، اس لیے کہ شہوت کے ساتھ جو رطوبت نکلے وہ پیشاب جتنا نجس نہیں ہے، پیشاب جتنا نجس نہیں ہے۔ امام شافعی کے نزدیک تو ناپاک بھی نہیں، امام شافعی کے نزدیک تو ناپاک بھی نہیں، ہمارے یہاں ناپاک ضرور ہے، لیکن اس عمل کے بعد یا اس کے نکل جانے کے بعد غسل فرض کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے مسلمان جو اللہ سے ڈرنے والا ہو وہ دن میں 5 وقت نماز پڑھے۔ کتنے وقت نماز پڑھے گا؟ 5 وقت نماز پڑھے گا، اور اگر کہیں بدکاری کیا بے وقت آ کر غسل کرے گا۔ جب بے وقت غسل بار بار کرے گا تو اس سے سوال ضرور ہوگا کہ تو یہ بے وقت روزانہ کیوں غسل کرتا ہے؟ اسلام نے اس کے بعد غسل فرض قرار دیا تاکہ نمازی بندہ دل کے اندر یہ جو خوف لائے گا مجھے غسل کرنا ہے، اور گھر کے اندر اپنی عزت کے حوالے سے سوچے گا، نماز اور عزت دونوں کو سامنے رکھے وہ اس بدکاری سے بچتا رہے، یعنی اس کے لیے غسل ضروری قرار دے دیا گیا۔ تو اسلام کے اندر یہ جتنی بھی چیزیں مسلمانوں کے لیے کہا گیا کہ تم یہ کرو عملاً، تو انشاءاللہ اللہ کے خوف سے اور معاشرے میں عزت کے لیے مسلمان اس عمل سے بچتا رہے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام کا مکمل طرز تعلیم اگر قوم تک ایک بات دیگر، ہم بچپن سے ہمارے یہاں پر ایک ماحول بنا ہے، ہم بچوں کو کس طریقے سے تربیت دیں، جوانوں کو کس طریقے سے تربیت دیں، اور بزرگوں کو کس طریقے سے تربیت دیں، یہ تربیت کا ماحول بنے گا، مسلم قوم کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، اور اس جذبہ صادق کے ساتھ وہ اپنے راستے کو اس طریقے سے طے کریں گے کہ ان کے بعد آنے والی نسلیں اسی راہ پر چل کر کامیاب و کامران ہوتی ہوئی نظر آئے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس طرف تھوڑی سی اور باتیں میں آپ کو بتا کر انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلے وہ ایک دوسرے سے کی جانے والی نفرت کو، مثال کیا ہے؟ کل سے آپ پیر بن گئے اور میں بھی نہیں بنوں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ ہم نے پیر کا نہیں پیغمبر کا کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ۔ کوئی ہے پیر کا کلمہ پڑھا ہوا؟ کسی نے نہیں پڑھا، ہم نے تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو صحابہ تھے ان کی زندگی کو دیکھ لو، نہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بہتر پیر اور نہ ان کے اصحاب سے بہتر مریدین۔ اور آج ماحول، آج اللہ کے نام پر لوگ نہیں جمع ہو رہے، پیر صاحب کے نام پر جمع ہو رہے، ہاں نبی کے نام پر نہیں جمع ہوتے، پیر صاحب کے نام پر۔ اے اللہ کے بندوں، قیامت کے دن شفاعت کرنے والی ذات حضور علیہ السلام کی، اس کے بعد سب کی ذاتیں جنہیں ملے گی وہ ملے گی، اب پتہ نہیں کسے، لیکن حضور تو شافع محشر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ شفاعت کرنے والی کوئی چیز ہے تو قرآن کریم، قرآن ہے وہ، قرآن کے دامن کو تامو۔ میں پیر صاحب کا مخالف نہیں ہوں، میں بھی کسی کا مرید ہوں، لیکن مرید ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسلام کو بلا دو اور اس راہ پہ چل پڑو جو راہ ہمیں بزرگوں نے بتایا ہی نہیں۔ تو ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مسلمان اب یہ پیر ہیں، میں بھی پیر ہوں، ان کے تھوڑے زیادہ مرید بن گئے تو میرے دل میں تھوڑی سی حسد پیدا ہو گئی۔ ہم 2 مدرس ہیں، 2 مدرس میں سے طلبہ ان کو زیادہ چاہنے لگ گئے تو دوسرے مدرس میں حسد پیدا، مالداروں میں کچھ ہو گیا
ہمارے یہاں پر ساؤتھ انڈیا جو ہے آپ جانتے ہوں گے یہاں کے اکثر لوگ گلف میں رہتے ہیں، باہر ممالک میں رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے جو اس کا کفیل تھا عرب کا، اس کو یتیم خانے بھیجا کر یہ یہاں پر بنگلہ بنا دیا۔ تو یہ ہمارے یہاں بہت چلتا ہے، لوگوں میں بہت مشہور ہے۔ اگر ان کے پاس بہت پراپرٹی ہے اس کا مطلب انہوں نے وہاں پر کچھ کر کے آیا، ان کے پاس پراپرٹی انہوں نے بھی کچھ کر کے آیا۔ تو جب یہ ماحول دیکھا تو میں نے ایک جگہ بلوائی ایک علاقہ ہے وہاں پر یہ معاملات بہت چلتا تھا، تو میں نے پوری تقریر اسی پہ کیا کہ دیکھو یہ سارے معاملات بندے اور خدا، آپ بیچ میں نہ پڑھیں، اس نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، یہ سارے معاملات بندے اور خدا کے ہیں۔ تم کیوں فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہو؟ تمہیں اپنا حساب دینا ہے، دنیا میں کسی کا حساب۔ میں نے 1 گھنٹہ پورا ہے، وہ چور ہے وہ جانے، خدا جانے، تم فیصل نہیں ہو، تم ججمنٹ مت کرو۔ پوری تقریر ہو گئی، لوگ مصافحہ کر رہے تھے، ایک بزرگ آ کے کہتے ہیں حضرت تمہیں بولے سو بات بہت صحیح، لیکن وہ سلیم سچی میں چرایا سوچا۔ آپ نے بات تو بہت صحیح کہی، نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے تو چرا کے ہی بنایا۔ یعنی یہ ماحول ہے، یعنی لوگ جو ہے نا اتنا ایک دوسرے سے حسد، کینہ، بغض، عداوت، نفرت، دشمنی۔ کسی کی 1 دکان ہے، وہ 2 دکان ہو گئی تو اس سے دشمنی۔ اس کے پاس آج کچھ نہیں تھا، ایک بندہ سائیکل میں چلتا تھا، دوسرے دن بائک میں آیا، بائک کے بعد وہ کار لے لیا۔ لوگوں کے یہ حالات ہو جاتے ہیں۔ اور میں کیا کہتا ہوں پتہ ہے، علماء سے کہتا ہوں خاص کر، اگر آپ کے بائک چلانے سے کسی کو جلن ہوتی ہے، آپ اچھی بائک تاکہ وہ اچھے سے چلے۔ پرانی بائک چلا کر اسے آدھا ادھورا نہ جلائیں، اچھی بائک چلا کر اسے مکمل جلائیں تاکہ وہ پورے سکون کے ساتھ چل سکے، اسے مکمل اطمینان ہو جائے کہ کامیاب ہو۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں تجارت میں آپ کامیاب ہوئے ہیں، آپ کے 1 دکان بنانے پہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرے دکان بنائیے، افتتاح کے لیے اسی کو بلائیے، دعوت دیجیے، آپ تشریف لائیں، ایک دکان کا افتتاح کریں۔ حاجی صاحب آپ کے ہاتھوں کی برکت سے، آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہی تو یہ ہوا ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی 2 لینے والے۔ یعنی یہ ماحول آپ پیدا کریں۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھیں۔ ایک حدیث پاک سناتا ہوں، غور سے سنیں۔ صحابہ کا دور اگر مسلمان واپس لا لے نا، وہ دور جو دور نبوی ہے، تو اس دور میں جو معاملات ہوتے تھے اس دور کو ہم اور آپ لے کر آئیں تو انشاءاللہ آج کا ماحول جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ ماحولی دور حضور صلی اللہ تعالی، اور اس میں ہمیں بہت سارے عقیدہ بھی ہے، عمل بھی ہے، ایثار بھی ہے، قربانی بھی ہے، اخوت بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر جمع ہیں۔ آج دیکھیں میں نے تقریر کی، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کمال کے حوالے سے کوئی ایک بات کہہ دیا، ہو سکتا ہے کوئی بدعقیدہ کہے قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، یہ ساری باتیں کہاں ہیں، لیکن حضور کا دور دیکھیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے میرے صحابہ، آج ہماری محفل میں ایک صحابی سب سے اخیر میں آئیں گے اور پہلے چلے جائیں گے، جس کسی نے اس صحابی کو دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا۔ اب یہاں پر دیکھیں، کسی صحابی نے کھڑے رہ کر یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ وہ آخر میں آنے والا کون ہے، آپ کو کیسے پتا، آپ کل میں گئے وہ جنتی ہوگا، آپ کو کہ آپ جنت بانٹ رہے ہیں۔ یعنی صحابہ نے خاموش رہ کر یہ بتایا مصطفیٰ کو غیب کی خبر ہے مالک جنت میں۔ یہ عقیدے اہل سنت ہیں، جس عقیدے پر 1450 سال سے ہم اور آپ قائم ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک صحابی پہلے آئیں گے، آخر میں آئیں گے، پہلے چلے جائیں گے، جس کسی نے انہیں دیکھا اس نے جنتی صحابی کو دیکھا۔ دوسرے دن بھی حضور نے یہی فرمایا، تیسرے دن بھی حضور نے یہی فرمایا، اور تیسرے دن جب وہ صحابی جانے لگے نا جن کے لیے بشارت ہوئی تھی، ان کے ساتھ اور ایک صحابی ساتھ میں تھے۔ یہاں پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اب وہ جانے لگے تو یہ بھی پیچھے ہو گئے، سلام کیا السلام علیکم، کہا کیا بات ہے، خیر خیریت، اس کے بعد کہا اچھا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، میں
آج محفل کے بعد آپ بھی کوشش کریں کسی کے پیچھے چلیں. کسی کے پیچھے آپ آئے ہیں, آپ برہانپور سے آئے ہیں, آپ راویر سے آئے ہیں, آپ جلگا یہاں بیٹھے ہوئے لوگ, آپ نصیر آباد سے آئے, کسی بھی ایک بندے کے پیچھے چلے کہیں السلام علیکم, پوچھے وعلیکم السلام, آج آپ کے گھر کائے کا مہمانی ہے, کوئی ہے, آج کا ماحول ہے مہمان بنا لے گا. میں کہتا ہوں یہ دور نہیں رہ گیا ہے پیارے. اور لوگ پوچھے کیوں مہمان بن رہے ہیں, تمہیں اپنا گھر نہیں. لیکن صحابہ کا دور آپ دیکھیں, جب انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کا مہمان بننا ہے, اہلا و سہلا, آئیے آپ مہمان ضرور. وہ تو مہمان 3 دن کی بشارت دی ہے, اور میں آپ کے اعمال دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ میں وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت ملی. وہ صحابی کہتے ہیں آپ نے جتنا دیکھا اتنا نہیں, کہا کچھ اور بھی, کہا ایک عمل اور, بس وہ عمل مجھے اور آپ کو کرنا. اگر یہ عمل ہم اور آپ کرنے لگ گئے تو کامیاب ہو گئے. وہ کہتے ہیں میرا ایک عمل یہ ہے, میں جب کسی مسلمان کو خوش دیکھتا ہوں دعا کرتا ہوں اے اللہ اس کی خوشی کو برقرار, اور جب کسی مسلمان کو غم زدہ دیکھتا ہوں تو دعا کرتا ہوں اے اللہ اس کے غم کو دور کر دے, جو خوش ہے وہ خوش رہے, جو غم میں ہے غم سے آزاد ہو جائے. اور ہمارا حال یہ ہے جب کسی کو خوش دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں ارے یہ کیوں خوش, اسے کیوں تکلیف نہیں آتی. اور اگر کوئی پریشانی میں آ بھی گیا, مجھے ایک مرتبہ اس نے ایسا کہا تو اس لیے ایسا ہو, یہ خود ہی ولی قانون بن بیٹھتے اپنی کرامتیں گنانے کے لیے, میری وجہ سے اسے تکلیف پہنچ گئی. تو مسلمانوں یہ چیز اپنے اندر سے نکالنا آج ہم سب کے لیے ضروری. دیکھیں اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ اسے, ہم نے آپ نے گزاری اور اخوت پیار محبت کا یہ معاملہ ہم نے سب سے رکھا. یقین جانیے ہماری زندگی کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں ہوں. اور یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں, اگر اس میں جو جوان ہیں وہ, جو بزرگ ہیں وہ, میں سب سے کہتا ہوں اس وقت میرے لیے اور آپ سب کے لیے دنیا کے اندر اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت والد. سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ والدین. اللہ ہم سب کے والدین کو سلامت رکھے, آمین. اور جن کے والدین میں سے کسی ایک کا بھی انتقال ہوا, دو کا نصیب فرمائے. والدین کو قوم مسلم, اس لیے کہ آج جو ماحول بن رہا ہے, اس لیے کہ میں اور آپ تمام سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں. پرسوں ایک بندے نے, میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں پیارے, یہ درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اللہ میرے والدین کو بھی سلامت رکھے, ہمارے والدین کو اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے, ہمیں بھی کسی کا محتاج نہ بنائے. ایک بندے نے ایک ویڈیو بھیجا, وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں اتنی تکلیف کہ جس کے اندر اولڈ ایج ہوم کے اندر تقریباً 40-45 اور یہ سب مائیں ہیں, اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کے اولاد اس وقت دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں, اور جن کے لیے ماں نے اپنی بچپن میں بے شمار قربانیاں, والد نے بھی قربانیاں پیش کی. تو اس لیے آج کا جو ماحول بن رہا ہے اولڈ ایج ہوم کے اندر, جو مسلمان خواتین بچوں کی ظلم و ستم کی وجہ سے جا رہی ہیں, یاد رکھیں آنے والا دور ان اولاد کے لیے اولڈ ایج ہوم بھی نصیب نہیں ہوگا, انہیں اولڈ ایج ہوم بھی نصیب نہیں ہوگا. آج تو ہماری کرتوت کی وجہ سے شاید ہمارے والدین کہیں جا کر رحم و کرم کی بھیک مانگ کر وہ زندگی بسر تو کر لیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی بہتر انتظام ضرور فرما دے گا, لیکن ہماری وجہ سے اگر ہمارے والدین یہ ٹوکریں کھاتے رہے, ہمیں ٹوکر کھا کر سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا, ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. دنیا کے اندر اتنے دکھے کھائیں گے کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکے گی. اس لیے میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت والدین کی قدر کریں. اللہ کی نعمت جو جسم اللہ نے ہمیں دیا اسے نشے سے بچائیں. اللہ کی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے طور پر دیا, اسلام کے طور پر دیا, اسے پڑھیں, اسے سمجھیں, اسے سمجھائیں. بالخصوص خواتین کے اندر یہاں پر ایک اچھا ماحول بن رہا ہے, مدرسہ ہے عورتوں کے لیے, بچیوں کے لیے, اور بھی بے شمار سہولتیں ہیں. اور یہ ساری چیزیں آپ بھی اپنے اپنے علاقوں میں, محلوں میں کر کے قوم مسلم کو جوڑ کر ان ساری چیزوں کی طرف بڑھانے کی کوشش کریں, تاکہ امت زندگی گزار کر دوسروں کے لیے راہ ہدایت بن جائیں کہ تم بھی اس راہ پر چلو اور ہدایت یافتہ بن جاؤ. دنیا کے اندر ایسی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہے کہ مسلمان قوم نے پوری دنیا کے لیے اتنی انمول چیزیں عطا کی ہے جو دوسرے کسی نے نہیں کی ہے. وفاداری کا معاملہ ہو, سیاست کا معاملہ ہو, تجارت کا معاملہ ہو, علم کا معاملہ ہو, ہر جگہ مسلمان آپ کو نمایاں نظر آئیں گے. لیکن آج انہی کی اولاد, انہی کے ماننے والے, انہی کی وراثت پہ پلنے والے مسلمان قوم کا حال یہ ہے کہ ہم ہر سطح پر نیچے ہوتے جا رہے ہیں. آج ہمیں ضرورت ہے کوئی آ کر ہمیں بیدار کرے, ہمیں اس راستے پر چلائے جس راستے پر ہمارے اسلاف ہمیں چلانا چاہتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک دور امام اہل سنت کا, یہ آخری بات, اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ابو سعادات احمد کویا شالیاتی, جن کا مزار کیرلا میں ہے. یہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی, اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی. اعلیٰ حضرت کے خلفاء کے جو نام کی لسٹ ہے اس میں ان کا نام بھی آتا ہے, ابو سعادات احمد کویا شالیاتی. آپ کبھی کیرلا آئے تو حضرت کے مزار کی حاضری کے لیے چلیے گا. آج بھی ان کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی عربی زبان میں 100 کتابیں وہاں پر. سبحان اللہ. آپ سوچیں اگر اس دور میں اگر اتنا کچھ کیا جا سکتا تھا تو آج کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا. اپنے ہاتھوں سے لکھا 100 عربی کتاب ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی موجود ہے. تو اگر ہمارے اسلاف کی جو خدمتیں ہیں اگر انہی کو ہم قوم مسلم میں عام کرنے کی کوشش کریں تب بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے. رب تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو دونوں جہاں کی برکتیں, رحمتیں, راحتیں, سعادتیں عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کو کامیاب فرمائیں. ہم تمام لوگوں کو پوری امت کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور جیسا کہ آپ تمام کو پتہ ہے آج کا یہ پروگرام سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام الحمدللہ یہاں پر یہ جتنے حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں, مبلغین ہیں اور سرپرست علماء کرام ہیں جن کا ہمیشہ تعاون ہر اعتبار سے رہا. اور ہندوستان کی سرزمین پر اہل سنت و جماعت کا ایک بہت بڑا اجتماع جو برسوں سے آزاد میدان میں ہوتا ہوا آ رہا ہے, امسال بھی انشاءاللہ دسمبر 1, 2, 3 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے, جس میں 1 تاریخ کو خصوصاً عورتوں کے لیے ہے, 2 اور 3 مرد حضرات کے لیے ہے. میں آپ سب سے اس لیے کہ آپ کے یہاں سے ممبئی زیادہ دور نہیں ہے, ہمارے یہاں سے الحمدللہ لوگوں نے ابھی سے ٹکٹ وغیرہ کر لیے, کئی ایک لوگوں کا ریزرویشن ہو گیا ہے. میں آپ سب سے بھی کہتا ہوں کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے اپنا ریزرویشن کرائیں اور آزاد میدان ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ. قرآن کی ایک آیت ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جمع ہو کر توبہ کرو, اللہ قبول فرمائے گا اور تمہیں فلاح عطا فرمائے گا. لاکھوں کے مجمع میں توبے کی محفل اور دعا کی محفل ہے, ضرور کسی نہ کسی کی ایک آمین بھی قبول, سب کے ساتھ ہمارے آمین کو بھی اللہ قبول فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیہ الصلوۃ والسلام.